السلام علیکم، میں ہوں عطا الرحمان، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 8 کلاس کے باب دوم شروع کریں گے۔ 8 کلاس کے باب دوم میں ایمانیات و عبادات آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایمانیات و عبادات اسٹوڈنٹ آپ نے پچھلے سال پڑھا ہوگا 7 کلاس کے اندر، اس میں بھی ایمانیات و عبادات تھے، لیکن اس کے اندر جو ڈسکس کی تھی وہ تھی نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، ان کو ذکر کیا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یہاں پر یہ ایمانیات کے اندر یہ چیزیں پڑھیں گے۔ اب سب سے پہلے ہم ایمانیات و عبادات کیا چیز ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ایمانیات اور عبادات دونوں عربی زبان کے ہیں۔ ایمانیات کا مطلب ہے کہ یقین کرنا، اقرار کرنا، تصدیق کرنا۔ اب آیا کہ اقرار کرنا، تصدیق کرنا، کس چیز کی تصدیق کرنا؟ وہ ہے نبیوں کی، جیسے کہ آپ نے ایمان مفصل اور مجمل کے اندر پڑھا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ یہاں پر دیکھو اب سب چیزوں کا آ جاتا ہے کہ نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، پہلے گزری ہوئی کتابوں، اور اسی طرح ہر چیز اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد آخرت کا، یہ ساری چیزوں کا اقرار کرنا۔ اب عبادات عابد کی، عبادات عابد سے نکلا ہے۔ عابد کے معنی ہے کہ بزرگ، یعنی کہ عبادت کرنا، یعنی کہ بندگی کرنا، اطاعت کرنا۔ اب آیا کہ یہاں پر صرف مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات، جو ہمیں حکم دیا ہے، شریعت کو پورا کرنا، شریعت کے حکم کو پورا کرنا، امر کو پورا کرنا، نواہی سے بچنا۔ اب اس کے اندر حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں آ جاتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب ہم آگے آ جاتے ہیں عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت ہم یہاں پر پہلے الگ الگ معنی بیان کریں گے، پھر اس کا کمبائن معنی بیان کریں گے۔ عقیدہ آخرت، اب یہاں پر دیکھو عقیدے سے کیا مراد ہے، یہاں پر بیان کیا گیا عقیدے سے مراد، یہاں پر یہ ہے کہ عقیدے سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ یعنی کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے، یہاں پر عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ پختہ یقین جو آپ کے دل اور دماغ کے اندر راسخ ہو جائے، راسخ مراد یعنی کہ مضبوط ہو جائے، مضبوطی کے ساتھ آپ کے دل میں بند، یعنی کہ قائم ہو جائے، جس کو کوئی توڑ نہ سکے۔ جیسے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ابھی دن ہوا ہے، اب اس کو کوئی بھی آ کے بعد سے ابھی ہم کہا یار رات ہو چکی، ہم آئے کہ اس کو مانیں گے نہیں، کیونکہ ہم اپنے عین الیقین کے ساتھ، ہم آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے اس بات کو جان رہے ہیں کہ یہاں پر ابھی دن ہے۔ اسی انداز سے عقیدہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل میں مضبوط ہو جائے، قائم ہو جائے، جس کو کسی متزلزل باتوں سے ڈگمگائے نہیں، بلکہ اپنی بات کے اوپر قائم رہے۔ آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخر یعنی کہ آخر میں آنے والا۔ اب یہاں پر دیکھو جو کتاب کے اندر ذکر کیا، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ جبکہ آخرت اس عارضی زندگی کے بعد آنے والی دوسری ابدی زندگی کا نام ہے۔ چنانچہ عقیدہ اب یہاں پر دیکھو آخرت سے مراد یہ کہ ابدی زندگی، یعنی کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی، جو ابدی زندگی اس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر دونوں کو مراد کیا گیا ہے۔ چنانچہ عقیدہ آخرت سے مراد عقیدہ آخرت سے مراد ہے کہ انسان اس بات کا پورا یقین کر رکھے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھو اب دونوں عقیدہ آخرت دونوں مراد بیان کیے گئے ہیں کہ اب ہمارا اس بات پر یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک ابدی زندگی بھی جانا ہے۔ آخر کی مراد بھی یہ ہے کہ آخر میں آنے والا۔ اب آخر میں آنے والی کیا چیزیں؟ 4 چیزیں ہیں، یعنی کہ 4 دور ہیں، 4 دوروں میں سے بالکل آخر میں آنے والا۔ آپ کو میں نے شاید آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی سورۃ النشر، اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں۔ تو اب دیکھو اس سورۃ النشر کے اندر میں نے بتایا تھا 4 دور ہوتے ہیں، انسانی زندگی کے اندر 4 دور ہوتے ہیں۔ وہ پہلا دور ہوتا ہے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ جسے قبر بھی کہتے ہیں، اور عالم آخرت۔ اب عالم آخرت چوتھا دور ہے، وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، جزا و سزا کا دور ہے، وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، اس لیے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹ؟ اب آگے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور اب آخرت کی سچویشن بیان کی جا رہی ہے یہاں پر۔ آخرت یعنی کہ قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائیں گی اور کائنات فنا ہو جائے گی، اور دوبارہ سور پھونکے جانے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور میدان حشر میں اللہ کے حضور اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کا حقدار رہے گا، اور جس کی برائیاں بڑھ جائیں گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا، اور یہ زندگی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹ؟
اب یہاں پر اس کے اندر کیا کیا ذکر کیا گیا؟ اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ موت کب آنی ہے، آخرت کب شروع ہوگی۔ آخرت شروع ہوگی سور پھونکے جانے کے بعد۔ اس سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو جو دنیا کے اندر زندہ ہے، حیات ہے، جس کے اندر روح ہے، وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اس سور پھونکنے کے بعد، چاہے وہ اس میں جن، پرند، انسان، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی سور بھونگنے کے ساتھ۔ پہلی مرتبہ جب سور بھونگا جائے گا، جب دوسری مرتبہ سور بھونگا جائے گا، اس دوسری مرتبہ سور بھونگنے کے ساتھ ہی ساری کی ساری انسانیت دوبارہ اپنے جسم کو لے کر اٹھے گی، وہ آخرت کی طرف رواں ہو جائے گی، وہ اپنے اعمال کی طرف، اپنے اعمال کے لیے کہ آیا کہ انہوں نے کیا کچھ پایا ہے، کیا کچھ بویا ہے، کیا اب کاٹیں گے اپنے اعمال کو، کیا کاٹیں گے؟ آیا کہ اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہیں تو وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر ان کی برائیاں زیادہ ہیں تو وہ جہنم کی طرف چلیں گے۔ اور یہ زندگی، آخرت کی زندگی، ابدی زندگی ہے۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں دو زندگیاں اور دو موتیں رکھی ہیں، اب تیسری نہ زندگی ہے نہ تیسری موت ہے۔ اب پہلی موت کیسے ہے کہ اب ہمارے زندہ ہونے سے پہلے موت تھی، مردہ تھے ہم، دوبارہ ہمیں زندہ کر کے دنیا میں لایا گیا، پھر دنیا میں ہمیں موت دے کے کہاں بھیج دیا گیا؟ قبر میں، اور قبر میں ہمیں زندہ کر کے کہاں بھیجیں گے؟ دوبارہ آخرت میں۔ یہی بات ہے کہ اب دو موتیں بھی پوری ہو چکی ہیں، دو زندگیاں بھی پوری ہو چکی ہیں، اب تیسری نہ موت ہے نہ تیسری زندگی ہے۔ جو بھی جہاں چلا جائے گا، چاہے جہنم میں ہو یا جنت میں ہو، وہ ابدی زندگی میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھو آیات کی ضرور سے ہمیں وضاحت کر دی گئی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دیکھیں سنن، اب اس ترجمے کے اندر بھی صاف صاف وضاحت کر دی گئی ہے۔ دیکھیں کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، یعنی کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم کہتے ہیں مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، پس تم کو زندہ کیا گیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مردہ کرے گا، یعنی تم کو موت دے گا، یعنی قبر میں چلے جاؤ گے، برزخ میں چلے جاؤ گے۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، اور قبر بھی ایک قسم کا پردہ ہو جاتا ہے، آخرت اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، تم کو مردہ کرے گا، یعنی کہ موت دے گا، ثم یحییکم، یعنی کہ آخرت میں دوبارہ زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، جب آخر میں زندہ ہوگے تو تم اسی کی طرف رجوع کرو گے، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ آگے دیکھیں، اگلا بیان کرتے ہیں عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کے قرآنی دلائل۔ اب یہاں پہ قرآنی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو، موت اور حیات کے سلسلہ ازل سے ابھی تک قائم ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی پیدا ہو جاتا ہے، کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ یعنی کہ جو سلسلہ چل رہا ہے، موت زندگی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آیا کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فنا ہو جاتی ہے۔ آپ نے آج دنیا کے اندر، زندگی کے اندر دیکھا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی جب بلندی کی طرف جاتا ہے تو وہ زوال کی طرف آ جاتا ہے، زوال بھی اس پر آتا ہے، چاہے اس کو اگر اب زندگی ملی ہے، زندگی ملنے کے بعد اس کو موت بھی آنی ہے۔ ایک موت ایک واحد ایسی چیز ہے جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں، کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، مذہب کا انکار، اور ہر چیز کا انکار کرنے والے موجود ہیں یہاں پر دنیا کے اندر، لیکن ایک ایسی چیز ہے موت، جس کے اندر سارے کے سارے متفق ہیں، جس کا انکار کرنے والے کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ جب موت کا انکار کرنے والے کوئی نہیں ہے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم نے فنا ہونا ہے، سمجھ آ گئی ہیں؟ جب فنا ہونا ہے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمیں جب فنا ہونا ہے تو ہمیں دنیا کے اندر بوئے ہوئے اعمال، جو ہم نے اعمال کمائے ہیں، آخرت کے اندر اس کا جزا پائیں گے۔ آگے دیکھو قرآن کے اندر اس چیز کا اشارہ بھی آ جاتا ہے ترجمہ کے آیات کی صورت میں۔ اب آیات آپ کو سکرین کے اندر واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ دیکھو، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض۔ دیکھو یہاں پر کیا کہتے ہیں، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ، یہاں پہ دیکھو اولم یسیروا، کیا تم، یہ آپ کو یعنی کہ اس سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ اولم، دیکھو پیچھے بھی جب وہ سورۃ النشر کے اندر بھی سوالیہ انداز سے پوچھا گیا تھا اولم کے ساتھ، اب یہاں پر دیکھو یہ او الف، یہاں پر یہ سوالیہ انداز ہوتے ہیں، یہاں پر بھی سوالیہ انداز لایا گیا شروع میں جب لائے تو اولم یسیروا، کیا تم چلے پھرے نہیں ہو فی الارض، زمین کے اندر، فینظروا کیفا، بس فینظروا کیفا عاقبۃ الذین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا، انجام عاقب کہتے ہیں انجام کو، کیسا انجام ہوا الذین، ان لوگوں کا،
کانو تھے ہم قبلہم تم سے پہلے، یعنی کہ ہم سے پہلے قومیں تھی، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط اور اس طرح اور بہت ساری قومیں تھیں. تو یہ ساری بنی اسرائیل کی قومیں جو تھیں، تو آیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. کانو ہم اشد منہم، کہ حالانکہ وہ ہم سے زیادہ سخت تھے، مضبوط تھے، قوت کے اعتبار سے، وہ آثارات کے اعتبار سے، یعنی کہ اثر رسوخ کے اعتبار سے، فی الارض زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر ہم سے قوت کے اعتبار سے زیادہ مضبوط تھے. لیکن ان کے ساتھ کیا اثر ہوا، موت ان پر بھی آئی، ختم ہو گئے، فنا ہو گیا. اس طرح ہم پر بھی موت آنی ہے، ہم نے بھی آگے ختم ہونا ہے. آگے آئے دیکھو. عبرے ہر دو طرح کے انسان پائے سوری ذرا ویڈیو روکی. اچھا، دنیا میں اچھے اور برے ہر دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے اور برے انسان اپنے برے اعمال کا برا انجام دیکھیں. موجودہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. اس بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو جزا و سزا مل سکے، اور اس کا فیصلہ وہ مطلق العنان اور عالم الغیب ہستی کرے جس کے پاس مکمل اور صحیح علم و قدرت ہو. دیکھیے یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر، لاسٹ پوائنٹ کے اندر یہ ذکر کر دیا، کہتے ہیں کہ اب دنیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اچھے و برے اعمال کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والے کے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم چاہتے ہیں بھی یہ ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے اور برے کام کرنے والوں کو برا اعمال کا بدلہ ملے. تو اس صورت میں اب اس صورت کے اندر ہم تو دیکھو جو ہم سے کمزور ہیں ہم تو ان کو دبا سکیں گے، لیکن جو ہم سے قوی ہیں تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے. تو اس صورت میں ایسا کوئی بندہ ہونا چاہیے، ایسی کوئی قدرت ہونی چاہیے جو ان سب کو قابو کر سکے اور ان کے اعمال کو جاننے والا بھی ہو کہ آیا کہ کیا کر رہے ہیں، کیا 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 نہیں کر رہے، سارا کچھ جاننے والے ہوں، اس مطابق ان کو اعمال کو جزا و سزا دے سکے. تو ایسی ذات صرف اور ایک ہی ذات ہے، وہ خالق و مالک ایک ہی ذات ہے، جس نے ایک ہی ذات ہے اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وہ آخرت کا وقت ہے جس کے اندر یہ ہستی نے حساب و کتاب بھی لینا ہے اچھے. اوکے اسٹوڈنٹ، آج کا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، خدا حافظ.